اور یہ جو میں نے چاولوں والا عمل بتایا اسے عام نہ سمجھیں. اس کے عمل کے اگر فائدے یہ چاولوں والے فائدے میں کھولنا شروع کر دوں، آپ میں سے ہر شخص کہے گا کہ میری تنخواہ جتنی تھوڑی ہے میں یہ عمل کر کے رہوں گا. یقین جانیے، اپنے بدن کا اگر نماز نہیں پڑھتا اور گناہوں کی طرف رجحان ہے اور دل اللہ کی طرف نہیں چاہ رہا، اپنے بدن کا یہ عمل کر. ایک مٹھی لے اور اس کو کوئی نہیں پڑھتا خود پڑھنا شروع کر دے. اللہ الصمد، یہ لفظ ایسا ہے ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ پڑھ سکے نہ پڑھ سکے. جی، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ اپنے چاول خود پڑھ لے. اور میں نے سارے پڑھنے کا نہیں کہا، سارے پڑھنے کے لیے ساری زندگی چاہیے. ایک مٹھی زیادہ سے زیادہ 2 دن لگے، 3 دن لگے، 4 دن لگ جائے. ویسے بندہ چاہے تو 1 دن میں بھی پڑھ سکتا ہے. ایک مٹھی صرف اس میں سے لے لے، وہ مٹھی تیری ہو، اس میں لے، اس کو کسی پلیٹ میں، تھالی میں، برتن میں رکھ اور تھوڑا اٹھا کے اس پہ اللہ الصمد یقین کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ، مولا تو عیبوں سے پاک، تو ذلتوں سے پاک، تو ظلمتوں سے پاک. کیوں؟ بے نیاز اس کو کہتے ہیں جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، جس کو کسی کے نیاز کی ضرورت نہ ہو. وہ خود ناز والا ہے. نیاز ہمارے پاس ہے، ناز سارا اسی کے پاس ہے. سارا ناز کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اور سارا نیاز ہمارے پاس ہے. ہم نیاز ہیں. نیاز مندی، جھکنا، تواضع، انکساری، یہ سارا ہمارے پاس ہے. اللہ الصمد پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور رکھنا. یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی ضرورت تو کسی چیزوں کا ضرورتوں کا محتاج نہیں، پر میں محتاج ہوں. مولا میں ضرورت مند ہوں. یا اللہ تو بے بس، تیرے بس میں سب کچھ، لیکن مولا میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور رکھنا، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. اس جسم کو ذلتوں کو اور گناہوں کی زندگی سے، نیٹ کی غلاظتوں خباثتوں سے نکالنا چاہتے ہو، اس جسم کا صدقہ دو. اور یاد رکھنا وہ معصوم مخلوق کھائے گی پانی والی اور بڑی دعائیں دیتی ہے. ہاں سنو، ایک واقعہ سنو. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا، عجیب واقعہ ہوا. آپ سنیں گے، آپ کو آج کے اس موقع کی مناسبت سے ایک پیغام ملے گا. ایک دوست سے وہ روز میتوں کو پڑھ کے ہدیہ کرتے تھے، پڑھ کے ہدیہ کرتے تھے، روز پڑھ کے ہدیہ کرتے تھے، بخشتے تھے ان کو. تو انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کی قبریں کھلی پھٹی اور ایک جوان ہے نہایت مفلس، پھٹے پرانے کپڑے، اس کا کوئی حال نہیں، حال سے بے حال ہے. تو انہوں نے خواب کی حالت میں اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بس جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا، میرے والد پہلے فوت ہو گئے تھے، ماں نے جو ہے دوسرا شوہر کر لیا اور مجھے بھول گئی، نہ میرے لیے صدقہ، نہ خیرات، نہ پڑھ کے ہدیہ کرنا، نہ ایصال ثواب، کچھ بھی. میری ماں مجھے بھول گئی، بس وہ اپنی ہی زندگی میں ہے. تو اس نے کہا تیرا نام کیا ہے اور تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس کا پتہ پوچھ لیا. جب آنکھ کھلی تو وہ سب کچھ یاد تھا. دوسرے دن گیا ڈھونڈتا ڈھانڈتا اس پتے کی بنیاد پہ، ایڈریس کی بنیاد پہ جب پہنچا تو پتہ چلا کہ واقعی ہے ایسے جوان تھا، فوت ہو گیا، ماں دوسری شادی کر لی، اس وقت وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی دریا ہے اس میں نہانے گئی ہے. وہ وہاں چلا گیا تو دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہے اور کھا پی رہے ہیں، شوہر ساتھ بیٹھا ہے، جیسے کوئی بندہ کسی آؤٹنگ پہ جائے ایسے بیٹھے تھے. اس نے دور سے کھڑے ہو کے اس کو سلام کہا اور ایسے ایسے واقعہ سارا بیان کیا اور کہنے لگا ہاں وہ میرا بیٹا تھا. کہنے لگا اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات. وہ من موجی کی کیفیت میں ماں بیٹھی تھی، ایک چلو پانی کا بھر کے ایسے پھینک دیا، کہا جا میں نے اس کے لیے صدقہ کر دیا. بیٹھی تھی موج میں تھی، انہوں نے جا میں نے صدقہ کر دیا. انہیں بڑا افسوس ہوا کہ مائیں اپنے لخت جگر کو بھول جاتی ہیں اتنا جلدی. بڑا افسوس ہوا. رات کو خواب دیکھا بڑا عجیب. اس جوان کو دیکھا
आला पोशाक, आला लिबास, बेहतरीन जिंदगी, सर पे ताज सजा हुआ, कहते अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, मेरी मां का सदका मेरे पास पहुंच गया। अजीब बात है। कहते वो क्या था? कहा कि एक कीड़ा था प्यासा, अम्मा ने चुल्लू भर पानी फेंका था, उस प्यास से कीड़े के मुंह में पानी चला गया था, उसने दुआ की, रब ने मेरी बख्शिश कर दी। हाय 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 हाय, सोचो तो सही, मरने के बाद का सारा निजाम अरबों खरबों साल का अबदन अबदा मेरे अल्लाह के इल्म में है, वो एक प्यासे कीड़े की दुआ से बख्शिश का निजाम बने। और ये मखलूक खुदा जो प्यासी है, भूखी है, जिनको रब अपने खजानों से देता है और जो इनके लिए जरूरतों का सामान बना दे अल्लाह के नाम की बरकत से, क्या रब उसका कुछ नहीं करेगा? अल्लाह उसे देता है, अल्लाह उसे संभालता है, अल्लाह उसे संवारता है, अल्लाह उसकी जरूरतों को पूरा करता है, अल्लाह उसको मुश्किलों, परेशानियों, मुसीबतों, तकलीफों, मसाइल से निकालता है। अपने जिस्म के लिए भी कभी किया करें, इस जिस्म को अल्लाह के सामने पेश होना है, इस जिस्म ने अल्लाह के सामने हाजिरी में आना है, इस जिस्म को अल्लाह के सामने पेश करने के लिए इस जिस्म का सदका दिया करें।